اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، تین باتیں ایسی ہے جن سے کوئی خالی نہیں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ تین باتیں ایسی ہے کہ جو ہر آدمی کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اس میں سے سب سے پہلی بات زن یعنی لہٰذا جب کوئی گمان دل میں آئے تو اسے صحیح نہ سمجھو۔ جیسے کسی کے بارے میں آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ وہ آدمی بدماش ہے، ایسا خیال آتا ہے۔ زن یعنی گمان، خیال، عربی لفظ ہے۔ تو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو صحیح مت سمجھو جب تک آپ کو پتہ نہ چل جائے۔ جیسے مجھے خیال آیا کہ یہ آدمی یا یہ شخص بدماش ہے، خیال خراب ہونا، بدماش ہونا یہ الگ بات ہے، لیکن کسی کے بارے میں خیال آنا یہ الگ بات ہے۔ تو کسی کو اگر آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ فلاں آدمی ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، تو اس کو صحیح نہ سمجھو۔ پہلے آپ کی سوچ کے بلبوتے اوپر آپ فیصلہ نہ کرو، ہو سکتا ہے آپ جو سوچ رہے ہو ایسا نہ ہو۔ اور بزرگان دین کا یہی طریقہ ہے کہ آپ ہر چیز میں الگ الگ پہلو ہوتے ہیں، تو ایک پہلو کو آپ دیکھ کر کے نہیں چلے۔ جیسے آپ نے دیکھا ایک آدمی ایسا ہے کہ جو بدماش ہے، وہ وہاں کھڑا تھا اور ہم نے یہ کہہ دیا کہ نہیں اس نے ہی اس کو مارا ہوگا، نہیں، ہو سکتا ہے وہ بچانے بھی آیا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی طریقے کا اگر کوئی خیال، کوئی گمان، کوئی ظن ہوتا ہے آپ کو، تو اس کو فوراً آپ صحیح نہیں سمجھے، پہلے غور و فکر کریں، اس کی تحقیق کریں، جب آپ کو پتہ چل جائے پھر آپ اس کے بلبوتے پر آپ کام کریں۔ دوسری بات، بدفعلی۔ بدفعلی یعنی وہم۔ وہم سمجھتے ہیں، وہم کی بیماری جس کا کوئی علاج ہوتا نہیں، وہم کا کوئی علاج نہیں۔ بہت سارے لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں کہ مجھے یہ ہو گیا، یہ ہو گیا ہے، یہ ہو گیا۔ اس میں زیادہ تر عام طور پہ جو یہ چیسٹ وغیرہ، پیٹ وغیرہ کا جو درد ہوتا ہے، یہ آدمی کو وہم پیدا کرتا ہے۔ جب آپ کو ایک بار وہم ہو جائے مجھے یہاں درد ہوتا ہے، پھر آپ کو بار بار محسوس، ہاں مجھے درد ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ ایک وہم ہے۔ پھر ایسی بہت سی چیزوں میں وہم ہو جاتا ہے کہ جیسے آپ پیشاب کر کے آئیں گے، آپ نے اچھی طریقے سے استنجا بھی کر لیا ہے، پانی وغیرہ بھی آپ نے لے لیا ہے، مکمل پاکی صافی کر لی ہے، لیکن آپ کو ایسا ہوگا کہ ابھی میرے قطرے نکل رہے ہیں، یہ ہوا وہم۔ اور یہ عام طور پہ قطرات وغیرہ کے بارے میں، پیشاب کے، یہ زیادہ تر وہم کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ شیطان ڈالتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ آپ کون سی بات کر رہے ہیں، شیطان ڈالتا ہے؟ اس لیے کہ شیطان یہ نہیں چاہتا کہ آپ اللہ کی عبادت کریں۔ جب بندہ سجدہ کرتا ہے نا، تو اللہ تو راضی ہوتا ہے، لیکن شیطان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ شیطان یہ کہتا ہے کہ یہ بندہ تو رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے اللہ کا فرما بردار ہو گیا، لیکن میں سجدہ نہیں کر کے نافرمان ہو گیا، تو اس کو اس بات کی جلن اور حسد ہے کہ جب میں نے سجدہ نہیں کیا ہے تو کسی کو سجدہ بھی، اب وہ وہم ڈالتا ہے، وسوسہ ہے کہ تیرے پیشاب کے قطرے نکل گئے تو نماز پڑھے۔ اب جب یہ چیز آپ کے ساتھ جب 5 دن ہو جائے گی، پھر وہ آپ کے اندر وہ بیماری پیدا ہو جائے گی۔ کون سی؟ وہم کی۔ کون سی بیماری پیدا ہو جائے گی؟ وہم۔ اب 5 دن کے بعد اس کو نکالنا آپ کے لیے بڑا ہی دشوار ہے۔ ایک صحابی رسول تھے، ان کو ایسی تکلیف تھی، یا رسول اللہ جب میں پیشاب وغیرہ استنجا سے فارغ ہوتا ہوں، اچھی طریقے سے پانی وغیرہ لے لیتا ہوں، تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے پیشاب کے قطرے ٹپک رہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے پہلے اس کا طریقہ بتایا کہ بھئی دیکھو، آپ کو ایسا لگتا ہے، مان لو عمر کی وجہ سے یا بہت سارے لوگوں کو کچھ ایسی کمزوری ہوتی، اس سے بھی ہوتا ہے، ہوتا بھی، ایسا بھی نہیں ہوتا ہے۔ میں بات وہم کی کر رہا ہوں، اس لیے آپ کو وہم کی بات سمجھا رہا ہوں، بیماری کی بات نہیں۔ ایک ہوتی ہے بیماری بھی، جس کو بولتے ہیں سلسل بول، یہ عربی نام ہے، پیشاب کے قطرات کا ٹپکنا، یہ الگ بیماری، اس کا اور اس کا وہم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یا تو پھر آپ کو مان لو کوئی ایسی
کوئی بیماری ہو گئی ہے پیشاب کی جگہ پہ، اس کی پائپ وغیرہ میں جو پیشاب کی نلی وغیرہ ہوتی ہے اس میں کوئی آپ کو ایسی تکلیف ہوئی، اللہ سب کو تندرستی عطا فرمائے، لیکن مان لو کوئی ایسی تکلیف ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے پیشاب کے قطرے ٹپکتے، وہ بات بھی الگ ہے۔ یہ میں تندرست آدمی کی بات کر رہا ہوں، وہم برابر۔ تو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ آئے، کہا کہ یا رسول اللہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد جب میں پاکی وغیرہ مکمل طور پر کر لیتا ہوں تو مجھے پیشاب کے قطرے، تو سرکار نے فرمایا کہ اپنے آلہ تناسل کو سونتو۔ کیا کرو؟ آلہ تناسل کو سونتو۔ اب سوچے اب یہ کیا بات، یعنی جیسے اپنے پیشاب کرنے کی جو جگہ ہے، اگر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے قطرے ٹپکتے، تو پیشاب کرنے کے بعد اس کو آہستہ آہستہ دونوں انگلیوں سے ایسے کرو، تو جو قطرے ہوں گے وہ نکل جائیں گے۔ یہ جس کو تکلیف ہے اس کے لیے، اور ہر آدمی کرے تو بھی کوئی حرج نہیں، تاکہ قطرے وغیرہ رہے نہیں اور وہ ہمارے کپڑوں میں گرے نہیں، اور گریں گے نہیں۔ تو پیشاب کرنے کے بعد جو ہماری مخصوص جگہ ہوتی ہے اس کو آپ اس طریقے سے ہلکے ہلکے ہاتھ سے کریں، تو جو بھی اندر قطرے ہوں گے وہ نکل جائیں گے۔ پھر ایک اور بزرگ نے اس کا طریقہ بیان کیا ہے کہ آپ کو مان لو ایسا لگتا ہے تو آپ ایک دو بار کھڑے ہو کر کے آپ بیٹھے، تو جو بھی پیشاب کے قطرے آپ کی نلی وغیرہ میں ہوں گے وہ نکل جائے گے۔ پھر آقا فرماتے اس کے بعد بھی اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پیشاب کے قطرے ٹپکتے ہیں تو پھر پیشاب وغیرہ لے تو کچھ تھوڑا سا پانی اپنے ہاتھ میں لو، سرکار فرماتے تھوڑا سا پانی اپنے ہاتھ میں لو اور اپنی یہ پیشاب کے کپڑے والی جو جتنا حصہ ہوتا ہے وہاں چھڑک دو۔ کیوں کہ جب آپ کو وہم آئے گا کہ میرے پیشاب کے قطرے ٹپکے تو آپ کو یہ بھی خیال آئے گا کہ یہ تو وہ پانی ہے جو میں نے ڈالا ہے۔ سرکار فرماتے یہ وہم سے بچنے کی، اگر آپ کو بیماری ہے تو ایک الگ بات ہے، اس کا تو پورا مسئلہ الگ ہے، لیکن یہ عام طور پہ زیادہ تر 80% لوگوں کو یہ وہم ہوتا ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ اگر مان لو ہم اس طریقے سے نماز پڑھیں گے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ تو فرمایا جاتا ہے نماز ہو جائے گی، پاکی حاصل کرنا آپ کا کام ہے، لیکن اس کے بعد آگے کے تمام معاملات آپ اللہ کی بارگاہ میں سونپ دیں۔ تو یہ عام طور پہ وہم کے بلبوتے پر ہوتا ہے، لیکن یہ تو میں نے آپ کو ایک بات سمجھانے کے لیے بتائی، آج کا جو بیان ہے اس میں صرف بدفعلی یعنی وہم، کسی بھی چیز کے بارے میں آپ کو جب وہم ہو جائے تو آقا فرماتے ہیں لہٰذا جب بدفعلی ہو تو اپنے کام میں لگے رہو، مطلب کہ آپ اس کی طرف توجہ مت دو، وہم کی طرف توجہ مت دو۔ اور وہم ایک ایسی بیماری ہے نا کہ وہ انسان کے دماغ میں، دل میں، زبان میں، آنکھوں میں، کان میں، ہر جگہ پہ وہ بیماری پھیل جاتی ہے۔ وہم وہ آپ کو نہیں اچھا سوچنے دے گی، نہیں ہنسنے دے گی۔ آپ محفل میں بیٹھو گے، سب دوست آپ کے ہنس رہے، آپ بھی ہنس رہے ہو، لیکن آپ کون سا ہنس رہے ہو؟ بولتے ہیں نا خالی ہونٹوں کو ہلانا، دل سے آپ نہیں ہنس رہے ہو، کیونکہ وہم جو ہوتا ہے نا آدمی کو مردہ کر دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ مردہ۔ تو وہم سے ہمیشہ بچنا چاہیے، اس سے اپنے آپ کو جب بھی آپ کو ایسے وہم جیسا کچھ لگے تو اس کی طرف توجہ مت دو، آپ جو کام کر رہے ہو اس میں آپ لگے رہو، سرکار فرماتے۔ اور تیسری بات ہے حسد، لہذا جب حسد پیدا ہو تو اس کی خواہش نہ کرو، یعنی جب آپ کے دل میں کسی کے بارے میں حسد اور جلن آ جائے تو اس کی خواہش مت کرو کہ میں اس پہ جلوں گا، میں اس کو برباد کر دوں گا، اس کو فنا کر دوں گا۔ آپ کون ہوتے اس کو برباد کرنے والے؟ جس کو اللہ نے نوازا ہے۔ تو یہ تین باتیں ایسی ہیں کہ جو عام طور پہ آدمی میں ہوتی ہے، ایک ظن، بدفعلی اور حسد۔ حضرت امام محمد غزالی فرماتے ہیں حسد قلب کی بیماریوں میں سے ایک بہت بڑی بیماری ہے، دل کی بیماریوں میں سے ایک بہت بڑی بیماری، ایسی بیماری ہے کہ جو آپ کو نئی چین سے کھانے دے گی، نئی چین سے بیٹھنے دے گی، نئی چین سے آپ کو سونے۔ جیسے ہی آپ کا ایک دشمن گاڑی لے آیا، گاڑی وہ گھما رہا ہے، اس کے گھر میں پارک کر رہا ہے، وہ پیٹرول ڈال رہا ہے، وہ ڈیزل ڈال رہا ہے، وہ ٹیکس بھر رہا ہے، وہ روڈ ٹیکس بھر رہا ہے، ساری چیزیں وہ کر رہا ہے، لیکن پریشان کون ہو رہے؟ میں۔ کون پریشان ہو رہا؟ میں۔ گاڑی آپ لائے ہیں، ہفتے بھی آپ بھر رہے، سارا پیمنٹ ویمنٹ آپ کر رہے، اس کو واشنگ کے پیسے بھی آپ دے رہے،
لیکن پیسے میرے جا رہے ہیں، اس کو بولتے ہیں حسد۔ حسد کی یہ ویکھیا میں آپ کو بتا رہا ہوں، سمجھ؟ باقی آپ کی گاڑیوں سے مجھے جلن نہیں ہے، یہ تو ایک ویکھیا آپ کے ذہن میں ڈال رہا ہوں کہ جب آدمی کو حسد ہو جاتا ہے تو وہ ایسا سوچتا ہے کہ انہوں نے نئے کپڑے پہن لیے، یہ کر لیا، وہ کر لیا۔ اب کپڑے آپ پہن رہے ہو، اس کو اتارنے کے بعد صابن آپ کا لگنے والا ہے، مشین آپ کا گھومنے والا ہے، لیکن جلن انسان کو مجھے ہو رہی ہے۔ تو یہ قلب یعنی دل کی بیماریوں میں سے ایک بہت بڑی بیماری ہے جو آدمی کو ختم کر دیتی۔ اور حسد کے بارے میں بہت بزرگ حضرت امام غزالی کا ہی میں آپ کو فرمان بتاؤں، آپ فرماتے ہیں، بہت لمبا ہے اس لیے میں بتاتا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جب وہ آدمی کسی پر حسد کرتا ہے تو وہ چین سے سو بھی نہیں سکتا ہے، اور ظاہر بات ہے نہیں سوئے گا۔ جب مجھے آپ سے جلن ہو جائے گی، آپ کی ذرا برابر ترقی ہوگی، اب میں پوری رات وہی سوچتا رہوں گا، میرا دماغ اس میں لگا رہے گا، یار یہ کار لیا ہے میں، یہ وہ اس طریقے سے ہونا نہیں چاہیے۔ تو یہ حسد سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ تمامی حضرات کو چھوٹے بڑے گناہوں سے اور ایسی برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان